آپ لیکن وہ مناظرے کی جرات ان میں نہیں ہے. وہ تبھی تو دیکھیں شہزاد عالم مصباحی صاحب ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اس سمے, اور آپ کے بڑے بڑے کے پاس ضرورت نہیں ہے. بات ہی یہی ہے نا, بڑوں کے پاس ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ یاری ہے. صوفی کریم رضوی صاحب آپ سے شیخ ہین کے عظمت پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کریں گے؟ اگر موڈ ٹھیک ہے تو ان کے لنک پہ ہوگا. دیکھیں وہ شخص, مجھے بہت افسوس ہے ہندوستان کی بریلویوں کو کہ ایسے شخص کو اپنا عالم مانتے ہیں. دیکھیں وہ اس نے بدعہدی کیا, جس دن وعدہ تھا اس دن نہیں آیا, بہانہ کیا چلا گیا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں. اس کو بات سنیں, نہیں ان کے ساتھ نہیں, اور وہ لنک کام دے رہا تھا. دیکھیں ان سے پہلے 10 تاریخ کو ہم نے کیا پروگرام رکھا تھا, لنک ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا تھا نا. اگر وہ 10 تاریخ کو آتے لنک ٹیسٹ ہوتا تو یہ مشکل پیش آتی. وہ خود نہیں آئے نا, اور پھر 13 تاریخ کو اس نے سب کو بلاک کیا, مجھے بلاک کیا, میرے آپریٹر کو بلاک کیا ہے, بابا جان کو بلاک کیا ہے. کمیونیکیشن ہم اس سے کیسے کریں؟ اور پھر یہ بات یہ ہے کہ لنک اس کے پاس تھا, لوگ آتے تھے, وہ خود نہیں آتے, اس کے پاس اسپیشل لنک ہم نے پہنچا دیا تھا. اچھا اس کو چھوڑیں, یہ سب کو ہم نظر انداز کرتے, ان سے گفتگو کرتے. لیکن وہ جتنا بددہن ہے آدمی, جس طرح ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے یا غلاظت بکتا ہے نا, وہ تو کوئی شریف آدمی اس سے گفتگو. میں تو تعجب کرتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی شخص, اگر آپ کے مفتی حضرات کی حالت ہے تو ملت علی الاسلام السلام اذا بلیت الامہ علی الراعی مثل یزید. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر خلیفہ یزید ہے تو اسلام پہ سلام ہے, ہمارا اسلام کا فاتحہ پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کے مفتی صاحب یہی ہیں, اسلام کا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو اخلاق سکھاؤں, ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے دیکھا مکے والے پیغمبر کو گالی دیتے تھے, یا یہ پلٹ کے وہ گالی دیتے ہیں ان کو, یہ ان کا سیرہ ہے. جس طرح گندی, یہ تو کسی کوئی شریف آدمی سے گفتگو کرنا ہی غلط ہے, سوچ بھی نہیں سکتا نا. ہم نے جو پہلے اس کے ساتھ شرط رکھا تھا شیخ صاحب, پہلے دن کہ یہ گالی نہیں دے گا نا, اسی دن سے اس نے اپنے عہد توڑا. اسی کے بعد بار بار اس نے جتنے کلپ بنائے مجھے گالی دیا اس نے, اور دوسروں کو بھی گالی دیا, ٹھیک ہے نا. تو اسی وقت یہ مناظرہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا. لیکن اب تو ہم نے برداشت کیا تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہم اس سے مناظر نہیں کرتے. اب تو دنیا جو مرضی کہہ دے. بریلوی یہ اس کے جو فینز ہیں نا, اب سن لیں برو صاحب, بڑوں کو گالی دیتے ہیں. میں گالی نہیں دیتا بھائی, میں آپ کے حدیث پڑھتا ہوں, حدیث سے میں گالی ہے بھیا. اور بھائی اگر آپ ہی کی کتاب سے میں ثابت ہو جاتی تو اس میں کیا ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل یا ایھا الکافر لا اعبد ما تعبدون. اللہ تعالیٰ گالی دے رہا ہے, ہاں اللہ گالی دے رہا ہے. اچھا سن لیں ایک منٹ, میں جملے ختم کروں. دیکھو اگر یہ شخص آپ کا عالم یہی ہے تو بھائی مجھے آپ سے کوئی کام ہی نہیں. اگر آپ کے فرقے میں کوئی مؤدب آدمی ہے نا جو گالی نہیں دیتا, جو میں بھائی اختلاف رکھے, دشمنی کرے, جو بھی گالی نہ بکے, یہ تہذیب کے خلاف ہے. کیونکہ اس طرح گفتگو نہیں ہوتی نا کسی کے شخص کے ساتھ. کوئی بھی شریف آدمی, باعزت آدمی, وہ اپنے لیے بے عزتی سمجھتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جا کے گفتگو کرے جو سامنے سے گالی دے رہا ہے. تو اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اس نے اتنے غلیظ گالیاں دی ہیں, اب وہ آمدن یہ کر رہا ہے. وہ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مناظرہ ایک شخص جو گالی دے رہا تھا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ آمدن گالی دے رہا تھا کہ مناظرہ نہ ہو. اس اپنے فینس کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ دیکھو میں اس فلان اس کی ماں فلان, اس کی خنزیر, پتہ نہیں کیا کیا جو اس کو آتا ہے پورا ڈکشنری, وہ میں اس کو چیلنج دے, یہ نہیں آ رہا سامنے سے. تو کوئی بیوقوف آئے گا اس سے گفتگو کرنے. اور پلیز میرا ٹائم ضائع نہ کریں اس شخص کے ساتھ, اور اس کی سفارش بھی نہ کریں. آپ کے اس جیسے تو ہزاروں آپ کے پاس موجود ہیں. کوئی بات تہذیب آدمی نہیں آپ لوگوں کے پاس, آپ کے فرقے میں ہے. مگر آن لائن مناظرہ ایسا ہے کہ اس پہ اصل عبارت نہیں دکھائی جاتی ہے. عبارت نہیں دکھا سکتے, اصل عبارت آپ دکھائیں گے لیپ ٹاپ میں دکھائیں, مطلب اسکرین پہ دکھائیں گے, اور سامنے سے دیکھنے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے نا. تو جب میں اگر فرض کریں کہ آمنے سامنے بھی ہو, تو اگر میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, تو آپ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے نا. میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, آپ کو پتہ ہو, اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بعد میں یہ کر سکتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کہہ دو کہ یہ کتاب مجھے دے دو, اگر یہ ہے کہ میں آپ کو فلانی آ جاؤ یہ کتاب اس کو لے کے دے, فلانے کو دے دے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اسی وقت دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں بھئی اسی وقت, میں تو ہمیشہ میرا اصول ہی یہی ہے
کہ میں کتاب کے بغیر مناظرے میں اسی وقت وہ اسکرین پہ دکھا لیتا ہوں. ہاں اسکرین پہ دکھا لیتا ہوں. سامنے بیٹھ کے کوئی مناظرہ کیا آپ نے؟ وہ کیا ہے لیکن وہ ریکارڈڈ نہیں ہے نا, وہ ریکارڈڈ نہیں ہے. دیکھیں سامنے بیٹھ کے مناظرے میں کتنی مصکلات ہیں. مشکلات پہلی بات یہ ہے کہ ہر دیکھیں کہ اتنے لوگ ہیں کہ ہر ایک کہہ دے کہ بھئی مصر والا کہہ دے تو ادھر آ جا, ایران والا کہہ دے تو ادھر آ جا, عراق والا کہہ دے تو ادھر آ جا, پاکستان والا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. پھر سامنے والا کوئی بہت ہی بڑا عالم ہو, جیسے میں اپنے فرقے کا سب سے بڑا متکلم ہوں, سب سے بڑا ہوں, میں اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں, اما بنعمت ربک فحدث, شیعوں میں مجھ جیسا نہیں ہے نا. اگر جماعت عمریہ میں ایسا کوئی عالم ہوتا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہوتا, ٹھیک ہے نا, وہ دعوت دیتا تو پھر کوئی بات بنتی نا. تو یہ تو چھوٹے موٹے مولوی جیسے تو ہر پتھر کے نیچے 5 بیٹھے ہیں, ہر گلی میں ان جیسے مولویوں کے 10 ہیں نا. عالم مصباحی صاحب کے بارے میں ہمارے یہاں کے بڑے مفتی بھی یہ لکھنے کے لیے تیار ہے کہ اب سن لینا, اب مجھے وہ اگر وہ اتنا بڑا دیکھیں, اگر اس میں جرت ہوتی نا وہ آن لائن مناظر کر, میں آپ کو بتا رہا ہوں مناظر کر لیتا, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے پاس آ جاؤ. اور دیکھو بھائی صاحب, ایک ملک سے دوسرا ملک سفر کرنا آسان نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے. ابھی آپ کوئی کہہ دے کہ آپ آ جاؤ پاکستان مناظرے کے لیے, تو یہ کوئی آسان چیز ہے؟ آپ خود بتاؤ, آپ کو کتنی تیاری کرنی ہوگی, سامان سفر گھر, آپ کا گھر ہے, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے اپنے شہر میں ہو سکتا ہے ہزاروں ذمہ داریاں ہوں نا, آپ کی شاید ممکن نہ ہو. تو یہ چیزیں سوچنا چاہیے بھائی صاحب, ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب حاضر ہو کر مناظرہ ہوتا ہے نا, تو اس میں ناظرین بھی ہوتے ہیں, لوگ شرکت بھی کرتے ہیں. ان کو اگر وہاں پہ لڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. کمرہ میں ریکارڈنگ ہوگی, 10 آدمی اپنے دونوں طرف رہیں گے. اگر وہاں پہ دیکھیں جہاں پہ مناظرہ ہوگا, کسی ہال میں مناظرہ ہوگا, کسی مسجد میں, جہاں بھی اگر لڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ موضوع اتنا حساس ہے. موضوع کوئی یہ تو نہیں آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں مسلمان نہیں, آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں, تو اس میں اگر احساسات اور جو غضب شولور ہوں تو وہاں پہ کسی کو چاقو لگ جائے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک دو آدمی نے دوسرے کو مار دیا, پھر حکومت ہند آپ کو نہیں پکڑے گی. تو ہو سکتا ہے کہہ دے دونوں طرف کو جیل میں ڈال دو جب تک یہ انکوائری ہو جائے, 2 سال 3, اب بے گناہ ثابت بھی ہو جاؤ نا, 5 سال جیل میں رہو تاکہ یہ انکوائری ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور پھر الگ بات یہ, اور پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے ان مسائل میں, کیونکہ شر پسند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ایسے کہ اس بات کو خراب کیا جائے نا. آن لائن مناظرے میں تو کوئی مزاحمت کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے لائبریری میں بیٹھیں, دیکھیں کوئی ہم مذہب ہے ہندوستان میں, یہ ہمارے ہم مذہب بہت, دیکھیں آن لائن مناظرے میں کوئی مزاحمت کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. آپ ادھر بیٹھے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی نہیں روک رہا, آپ کو کوئی نہیں مار رہا, میں بھی ادھر بیٹھا ہوں, یہاں پہ بھی کوئی مجمع نہیں ہے, مجمع والے لڑائی کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آن لائن مناظرے کا بہت فائدہ ہے, اگلے دن مناظرہ ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کو دیکھیں, مصباحی صاحب جو ہے, میں ان کو تو جانتا نہیں ہوں نا, اس مصباحی جیسے میں اس کے بڑوں کو میں نے بہت مات کیا ہے بھائی. مصباحی تو معذرت کے ساتھ, آپ کہتے ہیں وہ بڑا عالم ہے, وہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں میں ان پہ ہنستا ہوں, اللہ کی قسم. میں تکبر غرور کسے نہیں کہتا, کیونکہ یہ بیچارے اتنے یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے, کیونکہ دلیل ہی نہیں ہے بھائی, کیسے ثابت کریں گے. جب میں آپ کی کتابیں مجھے تو اچھی طرح آتا ہے بخاری مسلم وغیرہ, لکھتی ہے کہ ہم جیسے جاہل لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں. عرض ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ مصباحی صاحب یہ کیونکہ ان میں جرأت نہیں ہے مناظرہ کرنے کی, تو وہ ایسے شرط رکھتے ہیں نا کہ ان سے ان کی جان بچ جائے, ان کی عزت بچ جائے عوام کے سامنے, اور ان کے جو فینس ہیں ان کے سامنے بھی کچھ ان کی بالکل بے عزتی نہ ہو. اللہ یاری کہتا ہے شیخین کا اسلام کیوں نہیں ثابت کر سکتے, ادھر آ جائے ہم مناظرہ کر لیں گے, کیونکہ آن لائن مناظرہ نہیں ہوتا. بھائی مصباحی صاحب آپ آن لائن مناظرہ کریں, کوشش کریں, اگر نہیں ہوا تو پھر کہہ دیں کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کب انہوں نے کوشش کی, ہاں شہزاد مصباحی, وہ مناظرہ کر لیں, ہم ان کے چینل پہ جائیں گے. یہ نہ کریں کہ بھائی کہ اللہ یاری کے چینل میں میوٹ ہوتا ہے, ہم آپ کے چینل آپ کے لنک پہ آئیں گے بھائی. جی ہاں بالکل آئیں گے, جائیں گے بھائی, جائیں گے. یہ کچھ بھی دیکھیں یہ اپنا کوئی بڑا عالم لے کے ہے نا, مصباحی کلیم, یہ تو نکے ہیں, چھوٹے ہیں نا, کسی بڑے کو لے کے. ہمارے کلیم صوفی کلیم حنفی صاحب بھی بہت بڑے عالم ہیں. یار مجھے نہ بولو, یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے, آپ کے لیے بے عزتی ہے کہ آپ کا بڑا عالم کی حالت ہے کہ اس کو سوائے گالی کے کچھ آتا نہیں ہے. گالی وہ سخت لفظ استعمال کرتے, کیونکہ آپ ہمارے اکابر کے بارے میں بھی بہت لفظ استعمال کیے ہیں. قل یا ایھا الکافرون, اللہ گالی دے رہا ہے, اللہ گالی دے رہا ہے, نبی سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے کافرو,
کافر گالی نہیں ہے یہ بھائی. بتائیے کہ حدیث میں سب کا لفظ آیا ہے کہ نہیں، سب کوئی کا؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ کی کتابوں میں انہوں نے صحابہ، بے گناہ صحابہ کو گالی بھی دی، ہمارا بھی ہے. اور مطلب سب کا لفظ آیا ہے کہ نہیں حدیث میں؟ دیکھیں جب آپ کسی شخص سے گفتگو کریں نا، تہذیب کیا ہے، علمی گفتگو جب آپ کرنا چاہتے ہیں نا، مقدمہ لڑتے ہیں، چاہے اس شخص کو آپ برا مانتے ہیں نا، تو یہ اگر وہ شخص آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ گالی دو گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اگر وہ یہ نہ بھی کہتا آپ گالی نہ دیں، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے بھئی گالی دو گے میں بات نہیں کروں گا، تو بات ختم ہے نا. پھر آپ حدیث وغیرہ کوٹ نہ کرو کہ حدیث میں سب آیا. بھائی ہم نہیں بات کریں گے. ایک آدمی جو اس کی طبیعت یہ گالی دینے کی، اس سے بات نہیں کریں گے. دوسرے کو لے کر وہ ہم لائق ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں وہ آپ کے مذہب کے لیے توہین ہے، اس کو آپ اپنے مذہب کا بڑا عالم سمجھتے ہو نا، جس کی اخلاق ہی نہیں ہے ایسا آدمی. مجھے تو پتہ ہے آپ کے مذہب کا بڑا عالم نہیں ہے، مجھے تو بخوبی پتہ اس کے. میں نے جو اس کی حالت دیکھی نا کہ گاڑی میں بیٹھ کے وہ مناظر کرنا چاہ رہا تھا مجھے، اور بعد میں اور ادھر جہاں بیٹھا تھا اس کے پاس ایک کتاب بھی نہیں تھا، جہاں پہ بیٹھا تھا نا ادھر لکھا قصر ابو حنیفہ، ایک کتاب بھی اور یہ مناظر. مجھے تو پتہ چل گیا کہ، اور پھر اس کے گفتگو سے مجھے پتہ چلا اس کی اردو اچھی ہے، اس کو کچھ فارسی کے جملے آتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ نا حنفی نماز، مفتی صوفی کلیم رضوی صاحب کی حدیث کے دشمن، ان کی ایسی 200 کتاب وہ لکھ چکے ہیں. او بھائی یہ کثرت تعلیف جو ہے نا، یہ کثرت تعلیف، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولیوں کی ایک گر ہے، چالاکی ہے. یہ کثرت تعلیف علم پہ دلالت نہیں کرتی. وہ آج کے زمانے میں اور پرانے زمانے میں بھی ہے، علماء بہت سارے ہوتے تھے، کتابیں انہوں نے بہت لکھی، تحقیق واقعی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص جس کے پاس علم ہے وہ ایک کتاب لکھ دے، اور ایک شخص جو 20 کتاب لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ وہ بڑا فاضل آدمی ہے. آپ بالخصوص آج کے زمانے میں یہ تو بہت آسان ہے، کاپی پیسٹ کرو اور چاپ کے بھیج دو. یہ تو چائے مجھ پہ گر گیا. یہ تو بڑی وہ ہے، یہ تو بہت عام چیز ہے. یہ کسی نے 10 کتابیں لکھنا ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں بنتا بھائی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ علم کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے. دیکھیں کیونکہ میں اس فن میں بہت کام کر چکا ہوں. ایک آدمی سے جب میں 5 منٹ بات کرتا ہوں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کی کتنی گہرائی ہے. بہرحال ابھی جو فی الحال میں حالت آپ کی دیکھ رہا ہوں ہندوستان پاکستان میں بالکل شکست خوردہ، آپ کے علماء صرف گندہ اور عوام کو بیوقوف بنانے کے چکر میں کہ اللہ ایری سے ان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، بہانے بنا دو. جو بھی مسلک، جو بھی مذہب اہل سنت و جماعت سے منازعہ کیا وہ مٹ گیا. اس کے برعکس آپ کی بات جو ہے نا، آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و عترت اہل بیت. جس مذہب میں گمراہی نہیں ہے وہ وہی ہے جس نے قرآن و عترت کے دامن تھام رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا دامن تھام رکھا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا مذہب